السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے بات کی تھی، اور ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ تو حقوق تو بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے مسلمانوں پر، اور یہ حقوق ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ جو حقوق ہے، یہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب، اتنا پسند ہے کہ اگر حقوق کی خلاف ورزی کی جائے تو اس پر اللہ کا عتاب ہے، اور حقوق کو ادا کیا جائے تو اس پر اللہ رب العزت کے نوازشات ہے۔ یہ حقوق ایسی چیز ہے اور اللہ کو اتنی زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ مسلمانوں کا مسلمانوں پہ جو حقوق ہے، سلام کا جواب دینا ہے نا، اگر انتقال ہو جائے تو اس کو کاندھا دینا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو 6-7 حقوق ہے نا، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسا شخص جو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے سائے میں رکھیں گے، اور وہ معاملہ کیا ہوگا؟ حقوق کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کو حقوق اتنا زیادہ پسند ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کے عیال ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جو اس کے عیال کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ سمجھ رہے؟ بہترین معاملہ کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہیں کرو۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں، مسلمان ہونا الگ بات ہے اور مومن ہونا الگ بات ہے۔ اب آپ کہو گے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے نا، لیکن مومن اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے والا، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی احکامات کو مان کے چلنے والا، جنت میں جانے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے، یعنی جنت میں کون جائے گا؟ تو مومن جائے گا، جنت میں مومن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ تو اللہ کو یہ رحم اتنا پسند ہے۔ آج ہی ایک درس میں ایک واقعہ گزرا ایک صحابی کا، کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح ہدایت دی۔ تو وہ صحابی حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آج گزرا۔ تو اس میں جو ان کے اوصاف تھے کہ وہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، لوگوں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کو منع نہیں کرتے تھے، ہر وقت ان کے چولہے پر ہانڈی رکھی رہتی تھی، یعنی اتنا لوگوں کا خیال کرتے، اتنا زیادہ مطلب سخاوت اتنی زیادہ تھی۔ تو مجھے وہ بات یاد آئی استاذہ کی، کہ استاذہ نے کہا کہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ہدایت دینی ہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنی نرم خوئی ہے، نرمی ہے، رحم ہے۔ رحم نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس تو پھر اللہ کی رحمت بھی کیسے متوجہ ہوگی؟ سمجھ رہے؟ ایسے شخص کی خیر اللہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ رحم جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ رحم اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، اور کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے کیا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ہاں، ان کے دل میں نرم گوئی تھی کہ کیوں قتل کرنے نکلے تھے، مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے نا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرے ہیں، اور ایک الگ ماحول ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو اتنا انتشار ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، اور گھر والوں سے ایک دم جھگڑا لڑائی ہو رہا ہے، تو میں اس بات کو ہی ختم کر دیتا ہوں، لوگوں کا انتشار ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سوچ کر نکلے تھے، یعنی ان کے دل میں لوگوں کے لیے رحم تھا کہ لوگوں میں انتشار نہ ہو، تو میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ختم کر دوں گا تو انتشار ختم ہو جائے گا، وہ یہ سوچ کر نکلے تھے۔ تو پتہ کیا چلا ان کے دل میں بھی کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اوروں کی فکر، رحم، اور یہ رحم اللہ کو اتنا پسند ہے ساتھیوں کہ اس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں ابھی فرما رہے حدیث میں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو، تمہیں رحم نہ آئے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں رحم نہ ہو۔ اب یہ رحم صرف باہر والوں کے لیے نہیں، پہلے یہ رحم ہمیں اپنے گھر والوں سے دیکھنا ہے
ہمارے ماں باپ، ہاں، ہمارے بھائی بہن، سمجھ رہے، ہماری بھابھی، ہماری دیورانی جٹھانی، ہمارے گھر میں جو جوائنٹ فیملی ہے، بھتیجے بھانجے، سمجھ رہے، تو ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو، تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے ہر شخص رحم تو کرتا ہی ہے نا یہ نبی اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص رحم کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رحم نہیں ہے جو اپنے ہی ساتھ ہو، بلکہ رحم کیا ہے جو عام ہو، ہر ایک کے ساتھ ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی خیال رکھیں ہم کہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے ساتھیوں کہ خدا کی ہر مخلوق، خواہ وہ کافر ہو یا کوئی بھی حیوان ہو، اس کے ساتھ رحم کرنا، رعایت کا معاملہ کرنا، اس کو پریشان نہ کیا جائے، اس پہ ظلم اور تشدد اور سختی نہ کی جائے. سمجھ رہے؟ ناحق مارا نہ جائے، بھوکا رکھنا، پریشان حال کوئی ہے بھوکا ہے تو اس کا خیال کیا جائے. تو ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا جو برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ خدا کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہے نا حدیث میں کہ سب اللہ کی عیال ہے، خدا کی عیال ہے یہ مخلوق. جس طرح انسان آدمی کے عیال پر کوئی شفقت اور رحمت کا معاملہ کرے تو اسے خوشی ہوتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پہچان والا ہے، وہ ہمارے گھر میں ملاقات کے لیے آتا ہے تو، اور ہمارے بچے کے لیے اس نے کوئی چاکلیٹ ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی کھلونا ہے وہ لے کر آیا تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ہاں، اور اگر کوئی آتا رہے لیکن ہمارے یہاں ملاقات کے لیے تو ہمیشہ آتا ہے لیکن کبھی وہ ہمارے بچے کے لیے کچھ نہ لائے تو ماں کا دل کتنا دکھتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی اس کے چچا نے، اس کی پھوپھی نے، اس کے ماموں نے یا فلاں آپ کے دوست نے، ان کا اتنا ہمارے گھر سے آنا جانا ہے، تعلقات اتنے اچھے، کبھی انہوں نے ہمارے بچے کو ایک ٹافی بھی نہیں دی. سمجھ رہے؟ تو ماں کا دل دکھتا ہے. لیکن اگر اس کے بچے کو کوئی پوچھے، اس کے بچے کا خیال رکھے، سمجھ رہے، باہر سے کوئی آیا ہے، کوئی گاؤں سے، کوئی کسی کنٹری سے، اور اس کے لیے کچھ نہیں لایا لیکن اس کے بچے کے لیے کوئی کھلونا، کوئی ٹافی، سمجھ رہے، لے کر آ گیا تو وہ ماں بڑی خوش ہو جاتی کہ اسے میرا بچہ یاد تھا. سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو اس شخص سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو محبت اور شفقت کرنے والا ایسا شخص اللہ کو محبوب ہوگا. تو ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے تمام مخلوق کے ساتھ. اب سلوک میں کیا ہے؟ پڑوسیوں کا حق ہے نا. حسن سلوک میں کیا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے. حسن سلوک میں کیا ہے؟ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کل جسد ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. ہم بار بار یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن ہم اگر نہ سمجھ پائیں تو پھر ہم مومن کیسے بنیں گے؟ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے ضرر سے محفوظ نہ رہے، ہاں، نہ اس کے شر سے مامون ہو کر رات گزارے، محفوظ ہو کر رات نہ گزار سکے، دن نہ گزار سکے، تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں شور شرابہ، گانے کی یا جھگڑا لڑائی کی اتنی آوازیں تو نہیں آ رہی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بس اوقات بندہ اتنی تیز آواز میں نعت لگاتا ہے یا قرآن کی آیت تلاوت جو ہے وہ موبائل میں یا اسپیکر وغیرہ پہ اتنی تیز لگاتا ہے کہ پڑوسیوں میں اس کی آواز جاتی ہے. تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ سن رہے ہیں لیکن اتنی تیز سے ہم سن رہے ہیں کہ بس اوقات کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کہیں بات چیت ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی تیز آواز میں ہم سن رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم نے اگر تلاوت سننی ہے، ہم نے اگر کوئی نعت نظم سننی ہے، کوئی بیان سننا ہے تو اپنے گھر تک آواز رکھے، ہمارے گھر کے باہر نہ جائے، اس چیز کا خیال رکھے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹی وی کی والیوم اتنی تیز ہوتی ہے کہ پڑوس کے گھر میں وہ اتنی تیز آواز جا رہی ہے نا، بچے باہر کھیل رہے ہیں، پڑوس کے گھر میں جائے. تو ہمیں خیال رکھنا ہے. مسلمان کا جو مسلمانوں پر حق ہے وہ حقوق بہت زیادہ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے، سب اللہ نے فرمایا ہے. حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، روایت میں آتا ہے کہ انسان کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا دگنا ثواب رکھتا ہے.
صدقے کا اور رشتہ داری کی رعایت کا. سمجھ رہے؟ تو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے بنے، زیادہ ثواب ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے نا کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، بری موت سے اللہ اسے بچائے، تو ایسا شخص تقوی اختیار کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اللہ سے ڈرے، ہے نا، گناہوں کو چھوڑے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ہم کہتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے کسی رشتہ دار سے لینا دینا کر کے. ہاں، کون سا وہ ہمارے گھروں میں آئیں گے اور کون سا وہ ہمیں پوچھتے ہیں. ہم کیوں جائیں انہیں پوچھنے کے لیے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو کیوں پوچھنے جائیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے ان کی؟ ہم یہاں شہر میں، وہ گاؤں میں رہتے رہے ہیں، وہاں ہم کیوں جائیں ان سے ملاقات کرنے؟ تو انسان پھر ملاقات نہیں کرنے جاتا ہے اور اپنے ہی یہاں پہ اپنے میں رہتا ہے. تو یہ حقوق نہیں ہے ان سے ملاقات کرنا، ان کے حال احوال دریافت کرنا. وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کرنا. اب اتنا بھی حال احوال دریافت نہ کرے کہ بندہ یہاں شہر میں بیٹھا ہے اور گاؤں کے پورے گھر کی جو ہے نا، کس کی بہو نے کیا کیا، کس کی بیٹی نے کیا کیا، وہ ساری انکوائری نکال لیا. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے، ہمارے پھوپھی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا حال احوال ہے نا، سلام دعا وقتاً فوقتاً ہوتی رہے. ان کے اچھے برے میں ہم کھڑے ہوں. ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہیں تو ہم ان کی پرسی کے لیے چلے جائیں. نہیں جا سکتے تو ہم عیادت کر دیں فون کر کے. تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ کتنی ساری فضائل، میں آپ کو کون کون سے مسلمانوں کے فضائل بتلاؤں. مسلمانوں کے اوپر کتنے حقوق ہیں مسلمانوں کے. پھر وہ رشتہ دار ہو تو الگ ہے، پھر وہ پڑوسی ہو تو الگ ہے، پھر وہ ماں باپ ہے تو کتنا حق ہے. ہاں، کہ اگر ماں باپ ہے تو حق تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ حق بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں حقوق کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا والدین کے تعلق سے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص زندگی میں نافرمان تھا یعنی حقوق اچھے سے ادا نہ کیے اپنے ماں باپ کے، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے گا نا اور دعائیں کرتا رہے گا تو وہ شخص اس کی وجہ سے فرمانبرداروں میں شمار کیا جائے گا. اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. آج تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. لوگوں کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بھول گئے، ہے نا. دنیا کی ہمہ ہمی میں والدین پہ خرچ کرنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کون سا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جو ہم نہیں چاہتے ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو، تو کہا بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کون سا ہے تم جانتے ہو؟ تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا ہے، ہاں اللہ کے رسول، آپ زیادہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں بتلائیے نا، ہمیں نہیں معلوم. تو فرمایا والدین پہ خرچ کرنا افضل ترین خرچ ہے. بعض بچے نہیں کہتے میں کیوں کمائی کا پیسہ دوں، بڑا بھائی نہیں دیتا تو میں دوں اپنے ماں باپ کو، میں نہیں دوں گا. بیوی کہتی تم ہی دیتے ہو خالی خرچہ، بڑا بھائی نہیں دیتا، تمہارا چھوٹا بھائی نہیں دیتا. بیویاں بھی پھر اس طرح سے کہتی. کتنی شرم کی بات ہے. کوئی دے نہ دے، ہمیں یہ احساس ہو کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کو پوچھے تاکہ وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو، تاکہ وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا نہ ہو. سمجھ رہے؟ بچہ بڑا ہو گیا، کمانے لگا، بیوی بچے ہو گئے، تو ایک ماں باپ کو پالنے سے مراد ان کو رکھنا، 2 روٹی کھلانا اتنا بوجھ ہو گیا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ فلاں بھائی نہیں دیتا، فلاں بھائی نہیں دیتا. ہاں، کتنی غضب کی بات ہے. ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا خدا کی لعنت ہے. اوہو، کتنا درد بھرا یہ جملہ ہے اللہ کے نبی کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی کتنے رحم دل، لیکن اللہ کے نبی نے کس سچویشن میں یہ بات کہی ہوگی، کتنا دل دکھا ہوگا اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی کو یہ بات کتنی بری لگ رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کہی. اور اللہ کے نبی کوئی بات اپنے دل سے بھی نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ نہیں بلوائے. ہاں، اللہ کے نبی کہہ رہا خدا کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اور خدا کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کے حدود کو پامال کرے، اور خدا کی لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے. اکثر کہتے ہیں نا لوگ، میرے والد نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، نہ مجھے اچھی ایجوکیشن دی، نہ مجھے یہ دیا، نہ مجھے وہ دیا.
تو لوگ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں. اوہو، یعنی انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ نے جس کے ذریعے مجھے دنیا میں بھیجا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہاں، مسلمان بنایا، آج جس نے اپنی جوانی کا اتنا عرصہ مجھے دیا، 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، ہاں، پھر اس کے بعد اپنی 2 سال 3 سال کی نیندیں رات کی قربان کی. کہیں بچہ روتا ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں پاخانہ ہے، کہیں بخار ہو رہا ہے، کہیں کھانسی ہو رہی ہے، اماں رات رات بھر اٹھ کے پریشان ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو اتنے سال، اتنی قیمتی جوانی کا وہ عرصہ جہاں وہ اپنے خود مزے کر سکتی تھی اور ہر کچھ کر سکتی تھی، لیکن ہمارے لیے خرچ کیا. اور ہم آج بڑے ہونے کے بعد ایک ایک چیز یاد کر کے کہتے ہیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو ساتھیوں، مسلمانوں پہ بہت سارے حقوق ہیں. انشاءاللہ ہم اس حدیث کو سمجھنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو بڑے فضائل ہیں، پھر وہ والدین کے تعلق سے ہو، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، تمام مخلوق کے، اللہ کے تمام خدا کی عیال کے تعلق سے ہو. اللہ کو رحم بڑا پسند ہے، اللہ کو حقوق بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.